شریف صاحب آپ تو جانتے ہیں، آپ لوگ تو نیب کو بھگت بھی رہے ہیں اور ایف آئی آر وغیرہ کو. جہانگیر ترین صاحب نے ایک بڑا پریشر گروپ قائم کر دیا اور وہ اب کلیم کر رہے ہیں وہ پرائم منسٹر سے ملنے جا رہے ہیں. میرا تو خیال ہے بڑا اچھا گولڈن موقع ہے. آپ لوگ بھی بڑے بڑے مقدمے ہوئے ہیں زرداری صاحب پہ، آپ پہ بھی. پرائم منسٹر نے اپنے ڈور کھول دیا بقول جہانگیر ترین صاحب کے گروپ کے کہ جن لوگوں پہ ایف آئی آریں ہوئی ہوئی ہیں، جن لوگوں کے اوپر اربوں روپے کا مقدمے ہیں فراڈز کے مبینہ، وہ پرائم منسٹر مل رہے ہیں ان سے. تو آپ لوگ بھی مل رہے ہیں جناب، اپنے مسئلے ٹھیک کریں. کامران صاحب، مجھے تو ذاتی طور پہ کوئی شوق نہیں ہے پرائم منسٹر صاحب سے ملنے کے لیے. بڑا احترام ہے ان کے لیے، ایک پارٹی کے سربراہ ہیں. میری کوئی خواہش نہیں ہے. جہاں تک میرے مقدمات کی بات ہے تو مقدمات کے لیے عدالتیں کھلی ہوئی ہیں، ہم عدالتوں پہ فیس کریں گے. نہ ہی ہمیں کسی قسم کا NRO چاہیے، نہ ہی تو پھر ترین صاحب کیوں مل رہے ہیں پرائم منسٹر کو؟ شرجیل صاحب مجھے تھوڑا بتائیں نا، وہ کیوں ملنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ دیکھیں میں عرض کروں، دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اس وقت بھی ہو رہی ہے VIP ٹریٹمنٹ. ان کے کیسز میں بھی ان کے ساتھ VIP ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. جس طرح ان کو ٹیکل کیا جا رہا ہے اس طرح بھی VIP ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. یہی آئیڈینٹیکل کیس تھے اومنی گروپ کے. ٹھیک ہے، اب اومنی گروپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے GITs بنائی، ان کی پوری فیملی کے اوپر کیسز کر دیے. پوری فیملی ECL پہ، پوری گھر کی خواتین مرد سب ECL پہ، باپ بیٹے سب جیلوں میں. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ کیوں یہی کیسز نیب کو کیوں نہیں بھیجے جا رہے؟ یہی کیسز جو ہے اس پہ GITs کیوں نہیں بن رہی ہے؟ تو وہاں پہ وہ ابھی بھی بہت بڑا سافٹ کارنر ہے. اگر جہانگیر ترین صاحب اس VIP احتساب کو بھی فیس نہیں کر پا رہے تو پھر ان کو سلام ہو. اور ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اور پھر اب وہ پریشر گروپ ہو رہا ہے، اور جس میں خان صاحب کہتے ہیں میں کسی پریشر میں لے آؤں گا تو وہ جہانگیر. ایک اور سوال بڑا اہم اٹھتا ہے شریف صاحب اگر آپ کی اجازت ہو. علی محمد خان صاحب، آپ کو یہ سیاسی لحاظ سے بڑا عجیب نہیں لگ رہا کہ ایک گروپ اٹھ کے تحریک انصاف کے اندر سے ہی ہمارے پرائم منسٹر کو تھریٹ کر رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا، اگر آپ نے مقدمے واپس نہ کیے، اگر آپ نے زیادتیاں بند نہ کی، اگر آپ نے یہ ناانصافی پہ مبنی احتساب نہ کیا بند کیا، اگر آپ نے ہمارے سے ملاقات نہ کی تو ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کر دیں گے، ہم تو قدم پہ قدم بڑھاتے چلے جائیں گے، یہ ہماری اسٹرینتھ ہے. آپ کو ایک چیلنج فیل نہیں ہو رہا؟ آپ کو یہ لگ نہیں رہا کہ یہ بڑی امبیرسمنٹ ہے کہ یہ ایک بندہ پارٹی اٹھ کے جو ہے ان بندوں کو شو کاز نوٹس نہیں دیا ابھی تک آپ لوگوں نے، اٹھا کے باہر پھینکے سر ایسے لوگوں کو جو پارٹی کو ہلا دیا جنہوں نے؟ یہ کچھ ہمارے اپوزیشن کے دوستوں کی خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن ایسا شاید ہم کریں گے نہیں. یہ ترین صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا خیال سے. ہماری خواہش تو نہیں ہے. نہیں دیکھیں کچھ ہمارے خیر خواہ ہیں، کچھ ہماری حکومت کے اتنے خیر خواہ نہیں بھی ہے نا، تو ان لوگوں کی خواہش ہو سکتی ہے کہ جناب ان کو باہر پھینک کے فلانا کریں. لیکن سیاست میں باہر پھینکا وینکا نہیں. علی محمد خان صاحب، آپ نے دو باتیں بڑی اہم کی. آپ نے یہ فرمایا کہ بیسیکلی ابھی ان کو جو کالعدم کیا گیا ہے وہ وقت کے حالات کی نزاکت ایسی تھی تو اس لیے کیا گیا ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آگے پلان اب یہ ہے، کیونکہ انٹیریئر منسٹری نے فائنلی 30 ڈیز کے اندر آئی تھنک ڈیسائیڈ کرنا ہے، آگے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کالعدم جو ہے یہ واپس ہو جائے، اور اگر کالعدم لگایا تھا تو کوئی ٹھوس گراؤنڈ تو آپ کے پاس ہوگا اس کا لگانے کا، کیونکہ ایک تنظیم جب تک کوئی دہشت گردی میں ملوث تو اس طرح کے بین لگ نہیں سکتا. اور نمبر 2 یہ جو آپ نے قرارداد پیش کی ہے، اس پہ حکومت جو ہے بحث کے بعد جب قرارداد ووٹنگ کے لیے بھی ٹیبل کی جائے گی یا صرف یہ ویسی پیش کر دی گئی ہے؟ اور کیونکہ اگر آپ نے ویسی پیش کر دی تو ہو سکتا ہے پھر یہ آرگنائزیشن جو ہے جس سے آپ کی بات ہوئی ہے یہ پھر سڑکوں پہ نکلا ہے کہ آپ نے وائلیشن کی ہے ایگریمنٹ کی. تو دونوں باتوں کو اگر لوگوں کو بتا دیں پالیسی سٹیٹمنٹ پلیز. کامران شاہد صاحب، دیکھیں TLP جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت تھی اور سیاسی قومی دھارے میں سیاست کر رہی تھی. حالات کی وجہ سے ایک فیصلہ سخت حکومت کو لینا پڑا، لیکن اگر انہوں نے اب واپس اسی پوزیشن پہ آنا ہے تو اس کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ حکومت فوری ایک فیصلہ کر دے. واپس آ بھی سکتی ہے لیکن اس کا اپیل کا ایک میکینزم ہے جو وزارت داخلہ اس کا فیصلہ کرتی ہے. وہ ایک طریقہ کار کے تحت ہوتا ہے کام. ان سے مطلب ہے کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی وہ دہشت گردی میں انوالو کوئی تنظیم رہی تھی ماضی میں اور اس کو پروسکرائب کیا گیا. حالات اچانک ایسے ہو گئے کہ حکومت کو سخت فیصلے بعض اوقات آپ کو لینے پڑتے ہیں. حکومت نے لیے، باقی تو دیکھیں وہ غلام رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، اس کے لیے وہ نکلے. ان کا ایک وہ کاز تھا جو آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، سب کا بھی ہے. صرف ایک نقطے پہ ہمارا اختلاف ہے کہ بھئی اس پہ امن و امان کے مسئلے نہیں پیدا ہونے چاہیے، اور آپ نے دیکھا کہ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، نقصان ہوا ہے. دوسرا جو آپ نے یہ پارلیمنٹ کا حوالہ دیا ہے، دیکھیں کل پرسوں جو قرارداد پیش ہوئی ہے اس کے بعد اسپیکر صاحب نے جو اسپیشل کمیٹی بنائی ہے، ابھی میں ٹکرز دیکھ رہا تھا کہ وہ اور اس میں لیٹرز بھی شاید ایشو ہو رہے ہیں. وہ اسپیشل کمیٹی میں تمام پارلیمنٹری لیڈرز یا سینئر قیادت ان کی وہاں پر بیٹھے گی، اور یہ جو قرارداد ہے یہ چیزیں ساری وہاں چلی جائیں گی. ایک لیٹر بھی جو ہے محترم مرتضی جاوید عباسی صاحب کی طرف سے آیا تھا حکومت کو، میرے نام وزارت پارلیمانی امور کو آیا تھا، اور اس کے وہ لیٹر میں انہوں نے کہا تھا کہ قرارداد بنانا چاہتے ہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اس سلسلے میں ہم پہلے ہی 2 قراردادیں ان کے تعاون سے پاس کر چکے تھے، اور بھی کوئی چاہتے ہیں
وہ بھی اسپیشل کمیٹی میں چلی جائے گی. تو جو کچھ ہوگا علی بھائی بھی یہ بتائیے کہ اتفاق رائے سے ہوگا گورنمنٹ انشاءاللہ. آپ کی حکومت جو ہے, آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے اس کے اوپر کہ کیا سفیر کو, فرانس سفیر کو بھیج دینا چاہیے واپس یا نہیں بھیجنا چاہیے؟ آپ کی ذاتی پوزیشن کیا ہے اس کے اوپر؟ چلے یہی بتا دیں اگر پارٹی کی نہیں بھی پتا. ایز اے ایم این اے آپ نے ووٹ تو دینا ہوگا اس پہ. جی کانا صاحب, ذاتی پوزیشنز تو اس میں نہیں ہوتی. آپ حکومتی ایک پالیسی ہوتی ہے, وزیر اعظم صاحب نے اپنا ویژن آپ کو دے دیا ہے, لیکن جب یہ اسپیشل کمیٹی میں اس میں ڈسکشن ڈیبیٹ ہوگی, تمام جماعتوں کی ایک متفقہ رائے پرائم منسٹر کا ویژن ٹھیک ہے, ہر جماعت اپنے نکات رکھے بالکل گی, ٹھیک ہے. ہر جماعت اپنی نکات میں اس میں مزید آپ کو نہیں پوچھتا. اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہ ایک جمہوری فیصلہ ہوگا. اس فیصلے کے پیچھے 22 کروڑ عوام کی طاقت ہوگی. پارلیمنٹ یہ یعنی اگر 140 ممبران جو ہیں, علی بھائی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پارلیمنٹ کی میجورٹی جو ہے یہ کہہ دے گی کہ فرانس کے سفیر کو نکالنا ہے, تو پھر حکومت یہ ڈیسیژن لے گی کہ اس کو نکالنا ہے. ایم رائٹ؟ دیکھیں ابھی اس طرح کی بات کرنا قبل از وقت ہوگا, لیکن لیٹ اٹ گو ٹو دی اسپیشل کمیٹی. زبیر صاحب ڈسکشن ڈیبیٹ ہونے دیں. زبیر صاحب, علی بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا, میں اس پہ فردر آپ کو اس پہ بات نہیں کر رہا, اس ایشو پہ بات نہیں کر رہا, باقی کروں گا آپ سے. زبیر صاحب, اگر یہ معاملہ آپ کے سامنے آئے گا, کمیٹی کے سامنے آئے گا, آپ بھی تو کوئی پوزیشن لیں گے نا, تو کیا آپ گورنمنٹ کے ساتھ جو پرائم منسٹر کی اس سپیچ کو اگر ہم پالیسی بنا لیں جس میں انہوں نے کہا تھا سفارتی تعلقات اس طرح نہیں ہو سکتے, ایک سفیر کو بھیجے, دوسرے کو بھیجے, تیسرے کو بھیجے, تو کیا آپ اس پالیسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ کہیں گے نہیں فرانس کے سفیر کو واپس جانا چاہیے؟ یور ٹیک آن اٹ. پہلی بات تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ ہم آپ نے ایکسپلین بھی کیا تھا, لیکن کئی دفعہ کنفیوژن بھی ہوتی ہے. ہم جو ایشو ڈسکس کر رہے ہیں آج اور جو آپ نے اوپننگ کی تھی, اس کا تعلق پیورلی حکومت کی جو پالیسیز ہیں جس کی وجہ سے ہم اس سچویشن میں آئے اور پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی. صحیح. اور حکومت نے ایسے فیصلے کیے جس کی منطق نہیں سمجھ آتی. پہلے بین لگا دیا, پہلے دہشت گرد قرار دے دیا, پھر انہی کے ساتھ بات چیت کی. وزراء نے کہا کہ جی دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت نہیں کی. آج بھی علی کی باتیں سن کے مجھے بھی ابھی کلیئر نہیں ہوں, میں اور زیادہ کنفیوز ہو گیا ہوں. وہ جو ایشو ہے جس پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اس میں تو میرا خیال ہے کسی کا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہے ہی نہیں. سو ہم اس کو نہ اس حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں. یہ ایک ڈپلومیٹک ایشو, ایک گورننس ایشو جو کھڑا ہوا کہ اگر یہ فیصلہ حکومت کرتی ہے, اور میں اب بھی یہ کہوں گا کہ ہم فیصلہ کرنے سے پہلے تو ہم حکومت وقت سے سننا چاہیں گے نا کہ آپ پارلیمنٹ میں لے کے آ رہے ہیں, اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کے سیریس ڈپلومیٹک اور لیگل اور دوسرے فائنینشیل اکنامک امپلیکیشنز ہیں, تو آپ کا موقف ہے کیا؟ اگر تو وہ موقف ہے جو کہ وزیر اعظم صاحب نے تقریر میں بتایا تھا, تو وہ نہیں چاہتے, بڑا کلیئرلی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں میرا خیال ہے. کوئی بھی سننے والا ہوگا وہ یہ کہے گا کہ حکومت نہیں چاہتی یہ قدم اٹھانے کے لیے. جب حکومت چاہتی ہی نہیں یہ قدم اٹھانے کے لیے, تو پھر ان کو اس پارٹی کو کنونس کرنا چاہیے جس کی بیسس پر جس کی وجہ سے یہ قرارداد لے کے آ رہے ہیں. نہیں, لیکن وہ تو آپ پہ لا رہے ہیں نا سب پہ. دیکھیں وہ آپ سے یہ مانگ رہے ہیں, وہ آپ سے جب میجورٹی پارٹی میں لے کے آ رہے ہیں. میں بتاؤں زبیر صاحب کیا ہوا ہے. زبیر صاحب سن لیں ذرا. ہوا یہ کہ ایگریمنٹ انہوں نے اکیلے نے کیا, اس میں نہ قوم کو انہوں نے بتایا, نہ پارلیمنٹ کو انہوں نے بتایا, نہ اپوزیشن کو بتایا. اب کیونکہ آ گئی بات, ساری کی ساری ذمہ داری پرائم منسٹر کے اوپر لا اینڈ آرڈر کی اور وائلیشن کی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو بیچ میں ملا کے سب پہ ذمہ داری ڈال دی جائے, ون وے اور دی ادر وے. یہ ہو رہا ہے. جی بالکل. اور اس میں دیکھیں نا, اس میں ایک حکومت کی ناکامی ہے, شدید گورننس کا ایشو ہے اس میں. اس سے اس کا دونوں چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. ایک گورننس کا ایشو ہے کہ جب آپ کو مشکل فیصلے ہوتے ہیں, جب آپ کے اوپر چیلنج آتا ہے, اور جب آپ ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں, تو پھر آپ کو سخت فیصلے